السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللغہ والادب، اور آج کی یہ ویڈیو 15 MCQs پر مشتمل، اور اس ویڈیو میں پہلے 3 MCQs وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں جو پاسٹ میں نے ویڈیوز بنائی تھیں ان میں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ تو کمنٹس وغیرہ میں دوستوں نے کہا تھا کہ ان MCQs جو ہیں، یہ جو 3 ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے، اور یہ مکس ہو رہے ہیں کہ ایک آپ نے MCQs کا جو آنسر بتایا تھا وہ الگ تھا اور دوسرا جو بتایا تھا وہ الگ تھا۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اور آسانی کے لیے میں نے پہلے 3 وہ MCQ ذکر کروں گا، اور اس کے بعد جو اپنے نیکسٹ ہیں ان کی بات کریں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ہمارے پاس سب سے فرسٹ کویسچن ہے، شاعر الشباب لقب اطلق علی شاعر عربی معاصر من ہوا، کہ شاعر الشباب جو ہے وہ کون سے موجودہ عربی شاعر کا لقب ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے با، عمر ابو ریشہ۔ عمر ابو ریشہ جو ہیں ان کا یہ لقب ہے، اور اسی طرح بعد میں اس پہ ڈسکس کروں گا۔ پہلے دوسرا MCQs دیکھتے ہیں جو سیم ہے، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نیکسٹ ہے وہ کویسچن نمبر 2 ہے، من ہوا شاعر الشباب؟ تو اس کا جو آپشن ہے کریکٹ وہ ہے احمد رامی۔ احمد رامی جو ہیں ان کو شاعر الشباب کہا جاتا ہے۔ اب کنفیوژن یہ تھی کہ ادھر بھی شاعر الشباب ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ احمد رامی ہے، اور ادھر بھی شاعر ہے اس کا بھی لقب ہے شاعر الشباب، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عمر ابو ریشہ۔ تو کنفیوژن یہ تھی کہ میں نے یہ جو دونوں MCQs لیے ہیں جس بک سے، ادھر انہوں نے ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے ٹائپ کر کے ادھر لکھا ہے اوپر۔ جو میں نے ریسرچ کی ہے، دیکھا ہے ویکیپیڈیا سے، اور اس کے علاوہ جو بکس وغیرہ سے مجھے ڈیٹیل ملی ہے، تو ان میں جو اصل نام ہے شاعر الشباب وہ احمد رامی ہی کا ہے۔ وہ احمد رامی ہی کو شاعر الشباب کہتے ہیں۔ یہ مصر کا شاعر تھا، ترکی النسل تھا، اور اسی نے ہی عمر خیام جو فارسی کی جنہوں نے رباعیات کتاب لکھی ہے، ان کے رباعیات کو ٹرانسلیشن کیا ہے عربک میں۔ تو احمد رامی ہی کا اصل جو لقب ہے وہ شاعر الشباب ہے۔ بہرحال کنفیوژن مجھے بھی تھی، تو میں نے یہ اس لیے کہا کہ آپ کے سے ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر شاعر الشباب لکھا ہو تو ساتھ اس کے جب یہ نام آئے گا کہ لقب اطلق علی شاعر عربی معاصر تو من ہوا، اگر یہ عبارت لکھی ہو تو پھر یہ جو عمر ابو ریشہ ہیں انہی کا ہم لکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 آپشن بھی وہ سیم ہے، ادھر احمد رامی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو ادھر جو ہے ان 4 آپشن میں ادھر اس کا جو ذکر نہیں کیا گیا عمر ابو ریشہ کا، تو اس لیے اگر عبارت میں من ہوا شاعر الشباب فقط اتنا ہی لکھا ہو تو پھر آپ جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ کا ہوگا احمد رامی شاعر الشباب۔ اگر پوچھا جائے گا آپ سے کہ شاعر الشباب لقب اطلق علی شاعر عربی معاصر من ہوا، تو معاصر جو ہے جو کون سے شاعر ہیں وہ موجودہ شاعر ہوتے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زمانے کے جو شاعر ہیں۔ تو یہ جو عمر ابو ریشہ ہیں ان کا جو وصال ہوا تھا وہ 1990 میں ہوا تھا۔ 1910 میں ان کی ولادت ہے۔ سوریہ منبج ایک علاقہ ہے اس کا شام کا، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے عمر ابو ریشہ۔ تو اگر شاعر معاصری عربی پوچھا جائے گا تو پھر یہ عمر ابو ریشہ ہی ہوں گے۔ اگر مطلقاً ویسے ہی شاعر الشباب پوچھا جائے گا تو پھر یہ احمد رامی ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وضاحت ہو گئی ہوگی اس کی۔ اسی طرح جو لاسٹ پیپر ہوا تھا PPSC کے تھرو، تو ادھر انہوں نے بات کی تھی کہ من ہوا صحابی الذی لقب اسد اللہ، تو وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب اسد اللہ تھا؟ تو زیادہ تر جو دوست تھے تو انہوں نے وہ کریکٹ آنسر لگایا تھا کہ حضرت علی کا لقب ہے اسد اللہ، کہ اللہ کا شیر ان کو کہتے ہیں۔ لیکن جب ان کی تحقیق کی گئی تو اصل جو اسد اللہ جو لقب ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کہتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں جب جہاد کے لیے لڑائی کے لیے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ انا اسد اللہ، کہ میں اللہ کا شیر ہوں، تو اس لیے ان کا اسد اللہ ان کا لقب ہے۔ اور اگر لکھا جائے، ساتھ ذکر کیا جائے کہ اسد اللہ الغالب، تو اگر اسد اللہ الغالب کا لفظ لکھا جائے تو پھر یہ عربک میں خاص کر میں بات کر رہا ہوں، عربی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے، کہ اگر اسد اللہ الغالب لکھا جائے گا تو پھر یہ حضرت امیر المومنین حضرت علی کا لقب ہوگا۔ تو کنفیوژن میں سب نے دوستوں نے زیادہ تر یہی لکھ دیا کہ وہ اسد اللہ جو لقب ہے وہ حضرت علی کا ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی بعد میں اس کو ریسرچ کیا گیا تو اسد اللہ جو لقب تھا وہ حضرت حمزہ کا تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر میں یہ نام یہ نعرہ لگایا تھا کہ انا اسد اللہ، تو اسی لیے ان کو اسد اللہ کا لقب ملا۔ اور جو حضرت مولا علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اسد اللہ الغالب کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں فرق جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ادھر شاعر الشباب ادھر جو میں نے ذکر کیا ہے ابھی، اور دونوں، اور اس کے علاوہ اسد اللہ اور اسد اللہ الغالب کا۔ تو آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی۔ کویسچن نمبر 3 ہے زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ یقال، کہ کسی بھی معنی پر لفظ کی زیادتی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الاطناب۔ الاطناب کہتے ہیں کہ معنی کم ہو، ایک ہو، لیکن اس پر الفاظ جو ہیں وہ زیادہ کر دیے جائیں معنی کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو اطناب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ قرآن پاک میں آیا مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے کہ اس رات تنزل الملائکۃ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ملائکہ جمع ہے تو اس سے مراد سارے ہی فرشتے تھے، کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو والروح، روح الامین جو ہیں ان کو الگ ذکر کیا گیا۔ ملائکہ میں روح الامین بھی شامل ہیں، لیکن ملائکہ کے بعد ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے، خاص نام دے کر ان کو پکارا گیا ہے ادھر کہ تنزل الملائکۃ والروح۔ تو روح الامین حضرت جبریل امین کو الگ ذکر کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اطناب، کہ معنی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا کہ سارے ہی فرشتے آتے ہیں، ان میں جبریل امین کا بھی ذکر تھا، لیکن ان کو الگ نومینیٹ کیا گیا ہے علیحدہ، تو اس کو اطناب کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات، تو رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات، تو مؤمنین اور مؤمنات میں والدین جو ہیں وہ بھی ساتھ ان کا بھی ذکر ہو گیا ہے، کہ اوورآل جتنی بات کر رہے ہیں مومنین اور مومنات میں ان کے جو والدین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن ادھر جو ذکر کیا گیا ہے کہ رب اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، والی والدیہ اور میرے والدین کو بھی، ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمنین اور مؤمنات جو ہیں ان کو بھی۔ تو مؤمنین اور مؤمنات میں ان کے والدین کا ذکر آلریڈی آ رہا ہے، وہ معنی بتا رہا ہے کہ ان میں ان کے والدین بھی ہی آئیں گے، لیکن ان کو والدین کو الگ ذکر کیا گیا اور مومنین اور مومنات کو الگ ذکر کیا گیا۔ تو یہ معنی کی جو الفاظ کی زیادتی ہے معنی پر، کہ معنی تو ایک لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سارے ہی مراد ہیں، لیکن ان پر الفاظ کو جو زیادہ کیا اس کو اطناب کہتے ہیں علم البلاغت میں۔ تو اس کی چند ایک مثالیں ہیں، آپ ان کو سرچ کر لیں یا کسی بک وغیرہ سے دیکھ لیں گے تو آپ کو جو بات ہے وہ الاطناب کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائے گی۔ دوستو نیکسٹ بات کرتے ہیں، یہ جو 3 میں نے اوپر ذکر کیے ہیں یہ تھے وہ MCQ تھے جو میں نے پہلے ویڈیوز میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب نیکسٹ جو کویسچن ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، شاعر فصیح من اصل فارسی قتلہ الخلیفہ المہدی بتہمت زندقہ فمن ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ کون سے فصیح شاعر تھے، فارسی الاصل تھے، جن کو خلیفہ مہدی نے قتل کر دیا تھا زندیق ہونے کی وجہ سے، ان پر تہمت لگی تھی کہ یہ زندیق ہیں۔ تو وہ کون سے شاعر تھے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے بشار بن برد۔ بشار بن برد جو ہیں ان پر زندیق ہونے کی تہمت لگی تھی، اور خلیفہ المہدی جو ہے عباسی خلفاء میں سے ہیں، یہ انہوں نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ جو بشار بن برد تھے یہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے،
مرئیس ان کا لقب تھا، ان کی وجہ یہ ہے کہ کان میں بالی جو ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ یہ اکماہ مراد بھی یہ اندھے تھے، بچپن ہی سے یہ نابینے تھے، اور مادرزاد اندھا جسے کہتے ہیں یہ اندھے تھے، اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو معاذ تھی۔ والد کی جو ان کے والد ہیں وہ فارسی النسل تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ عربی النسل تھی۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اشعار کہنے شروع کیے، اور بشار جو ہیں انہوں نے جریر اور فرزدق جو ہیں ان کا زمانہ بھی پایا ہے، اور 166 ہجری میں ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ادھر فارسی نسل تھے والد کی وجہ سے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ عصر عباسی سے ہے، خلیفہ مہدی بھی عصر عباسی کے خلفاء میں سے ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، کویسچن نمبر 5 ہے مفکر کبیر عالم بالمنطق یلقب لحجت الاسلام من مؤلفاتہ احیاء علوم الدین۔ تو مفکر کبیر عالم بالمنطق، منطق کے عالم تھے، بہت بڑے مفکر تھے۔ حجت الاسلام ان کا جو ہے لقب ہے، ان کی جو مؤلفات ہیں ان میں احیاء علوم الدین دین ہے۔ تو ان کی جو رائٹ آپشن ہوگی وہ کون سے ہیں؟ تو ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے یہ کتاب احیاء علوم الدین لکھی ہے، اور حجت الاسلام ان کا لقب ہے۔ اصل نام ان کا محمد بن محمد تھا۔ ان کے احیاء علوم الدین کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں منہاج العابدین ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، اور اس کے علاوہ کیمیائے سعادت جو ہیں وہ بہت مشہور کتابیں ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، من قال هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توہمی۔ تو یہ کس نے شعر کہا تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے انطرۃ بن الشداد۔ یہ جو اوپر شعر ذکر کیا گیا ہے یہ انطرۃ بن الشداد ہیں۔ انطرۃ بن الشداد جاہلی دور کے شاعر ہیں اور صاحب معلقہ ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، من ہوا صاحب الکتب المعروف بالابکاریات، ابکاریت محمد ابکاریت خالد۔ وہ کون سے صاحب ہیں جن کی جو کتابیں ہیں وہ مشہور ہیں ابکاریات کے نام سے؟ مثلا ابکاریت محمد، ابکاریت خالد، ابکاریت عمر بھی ہے ان کے علاوہ۔ تو یہ جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے عباس محمود العقاد۔ عباس محمود العقاد جو ہیں انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ابکاریات کے نام سے منسوب ہیں، اور اوپر جو ذکر کی گئی ہیں ابکاریت محمد، ابکاریت خالد، ابکاریت عمر بھی ہے انہی کی۔ کویسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، ما ہی اعلیٰ مرتبات فی طبقات الشعراء، شعراء کے طبقے میں سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ کن شعراء کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الفحل، الف اس کا آپشن درست ہے۔ الفحل جو ہے یہ سانڈ کو کہتے ہیں، بینسے کو۔ تو فحول الشعراء جو سب سے اعلیٰ پائے کے شاعر ہوتے ہیں ان کو فحول الشعراء کا لقب دیا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، متی ولد و توفی المتنبی، متنبی جو ہے وہ کب پیدا ہوئے اور ان کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے، میں نے چار جو ہیں وہ آپشن ذکر نہیں کیے، ان کا جو کریکٹ تھا وہی ذکر کر دیا۔ ادھر 303 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور توفیہ 354 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا۔ المتنبی، متنبی کہتے ہیں جس نے جو نبوت کا جھوٹا اعلان کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا اصل جو ہے کنیت ابو طیب تھی، اور متنبی اس کا لقب ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا تھا۔ ہے نا ہمارے پاس، من الصحابی الذی قال انا ابن الاسلام، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں؟ تو یہ جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، کتاب النقد الادبی قد الفہ، النقد الادبی یہ کتاب کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، سید قطب الشہید جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ ان کے علاوہ تفسیر پر ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے فی ظلال القرآن۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، فاعلات وزن البحری، تو کہتے ہیں کہ یہ جو وزن ہے بحر، یہ کون سی بحر ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، الرمل، کہ بحر الرمل ہے یہ اس کا وزن ہے۔ کتنی تفعیلات ہیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بحر الرمل جو ہے اس میں کتنی تفعیلات ہیں؟ تو ٹوٹل 6 ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 ذکر کی گئی ہیں، پہلی تفعیل ہے یہ فاعلات، آگے نیکسٹ پھر فاعلات 2 ہو گئی، آگے فاعلات یہ تیسری ہو گئی،
تین یہ ہو گئیں، اور ان کو جب اس کو کاپی کریں گے آگے نیکسٹ یہ پہلے مصرے کی ہو گئی ہیں، بنتی ہیں تین، اور اسی طرح دوسرے مصرع جو ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ آئے گا، اسی وزن پہ آئے گا، تو یہ پھر ٹوٹل 6 ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بحر الرمل میں تفعیلات کتنی ہیں، تو یہ ٹوٹل ہوں گی 6۔ بہرحال یہ جو وزن ہے فاعلات فاعلات فاعلات، یہ بحر الرمل کا وزن ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، من القائل الکافیۃ ہی الکلمہ الاخیرہ من البیت، کس نے کہا تھا کہ کافیہ جو ہے وہ بیت جو شعر کا آخری کلمہ ہوتا ہے، کافیہ شعر کا آخری کلمہ ہوتا ہے، تو یہ کس نے کہا تھا؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الاخفش۔ الاخفش الاوسط جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ الخلیل بن احمد الفراہیدی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے خلیل بن احمد الفراہیدی کی جو بحور ہیں 15 ان پر ایک بحر کا اضافہ کیا تھا، اس کا نام تھا المتدارک۔ المتدارک بحر کا انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ یسمى، کہ ایسی تشبیہ جس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ ذکر نہ کی جائے، اس میں حذف کی ہو اس کو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم المجمل، کہ تشبیہ المجمل ایسی تشبیہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ ذکر نہ کی جائے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، لاسٹ کویسچن ہمارے پاس، ینقسم الفعل من حیث الزمان، فعل کو زمانے کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے ثلاثۃ اقسام۔ ثلاثۃ اقسام کے 3 زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ویسے جب ہم اس کی جو گردان کریں گے وہ ماضی اور مضارع کی بناتے ہیں، لیکن ماضی اس کا الگ زمانہ ذکر کیا گیا ہے، اور مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل وہ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان دونوں کو ملائیں اور ماضی کو ملائیں تو پھر بھی 3 بنتے ہیں، اگر ماضی مضارع دونوں کو ذکر کریں تب 2 بنتے ہیں، اور امر کو اس میں داخل کریں گے، وہ امر جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ حکم یا آرڈر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اگر امر کو اس میں شامل کریں گے تو پھر بھی 3 بنتے ہیں، تو اس لیے فعل جو ہے اس کو 3 زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن الف ہی ہے، ثلاثۃ اقسام۔ دوستو اگر آپ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔